اچھا، میں نے جب 2007 میں ریکٹ بنکیزر کو جوائن کیا تو میں نے ان کو جوائن کیا تھا ایز ایریا سیلز مینیجر جیلم، جو ون آف دا بگیسٹ ریٹیل ایریا تھا ان پاکستان. لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے ان کو جوائن کیا تو یہ ایریا جو ہے وہ -11% پہ کھڑا ہوا تھا، اور جو ڈسٹریبیوٹرز تھے وہ بھی ریکٹ بنکیزر کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ریزن اس کی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہماری ROI نہیں بن رہی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیونکہ میں ابھی نیا آیا ہوں تو آپ 2 سے 3 مہینے مجھے ٹائم دیں، اور انشاءاللہ ہم مل کے جو ہے آپ کی ROI کے اوپر کام کریں گے. جب میں نے ان کی ROI کو فردر انالائز کیا تو پتہ چلا کہ ان کی جو ROI نہ بننے کی صرف ایک ہی ریزن تھی کہ ان کا جو سیلنگ کیٹیگری مکس تھا وہ فرینڈلی نہیں تھا. وہ لو گراس مارجن کیٹیگریز جو ہے وہ زیادہ بیچ رہے تھے، اور جو ہائی گراس مارجن کیٹیگریز تھی ان کی سیلز جو تھی وہ بہت کم تھی. تقریباً کوئی 60% ان کی جو سیل آ رہی تھی وہ روبن بلو کیٹیگری سے آ رہی تھی، اور ریمیننگ جو 40% سیل تھی وہ باقی کیٹیگریز سے آ رہی تھی، جس میں ہاپک تھا، ویٹ تھا، ڈیٹول کی پوری رینج تھی جو ہائی گراس مارجن کیٹیگریز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی ان کی سیلز کے اندر، ان کی کیٹیگری مکس کے اندر، وہ بہت تھوڑی تھی. تو جب ہم نے یہ کور ایشو کو ورک آؤٹ کر لیا تو ہم نے پھر اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی. ہم نے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کو انوالو کیا، ہم نے ٹریڈ کو انوالو کیا، ٹریڈ کے تمام چینلز کو ہم نے انوالو کیا. ہم نے ہول سیل لائلٹی پروگرام لے کے آئے، ہم نے ہول سیل کو انگیج کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ جو ہائی کراس مارجن کیٹیگریز ہیں جیسے ویٹ ہے، ہاپک ہے، ڈیٹول کی پوری رینج ہے، اس کو ہم نے، اسٹریپسلز ہے، اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ سیل کروایا. اس سے ڈیول ہمیں بینیفٹ ملا. ایک تو ہمارے ڈسٹریبیوٹرز کی ROI جو ہے وہ آل آف دی سڈن جو ہے وہ بہت پازیٹیو سائڈ پہ چلے گی. سیکنڈلی کمپنی کا مارجن بھی بہت اچھا ہو گیا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ہائی گراس مارجن کیٹیگریز ہوتی ہیں، اگر آپ کا سیلز کیٹیگری مکس جو ہے اس میں ہائی گراس مارجن کیٹیگریز زیادہ سیل ہو رہی ہیں تو آبویسلی ڈسٹریبیوٹر بھی کمائے گا اور آپ کا جو ہے کمپنی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو یہی ہماری اسٹریٹجی تھی جو ورک آؤٹ کر دی، اور ود ان 1 ایئر ریکٹ بنکیزر کی مینجمنٹ نے مجھے پروموٹ کر دیا اور مجھے ایکٹیویشن کا ہیڈ بنا دیا کراچی میں. اور جو میں نے جب جیلم ایریا چھوڑا، وہی ایریا جو -11% پہ کھڑا ہوا تھا وہ +24% پہ میں چھوڑ کے گیا اس کو. تو یہ میرا ایک سکسیس ماڈل تھا. سیکنڈلی جب میں نے ریکٹ بنکیزر کو کراچی میں جوائن کیا ایز ایکٹیویشن ہیڈ، وہاں پہ بھی جو میں نے 2 سال لگائے ایز ایکٹیویشن کے ہیڈ کے طور پہ، وہاں پہ بھی وہ 2 سال ریکٹ بنکیزر کی ہسٹری کے جو ہے موسٹ سکسیسفل ایئرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں ایز فار ایز ایکٹیویشنز آر کنسرن. اتنا بجٹ ریکٹ بنکیزر پاکستان نے ہسٹری میں کبھی اسپینڈ نہیں کیا جتنا میرے اس 2 سال کے دور میں جو ہے وہ اسپینڈ کیا گیا. پہلے سال 300 ملین کا بجٹ تھا میرے پاس، اور سیکنڈ ایئر اسی بجٹ کو وہ 400 ملین پہ لے گئے. اور ہم نے جو مین ایکٹیویٹیز پلان کی وہ اگین جو ان کے پاور برانڈز تھے، ویٹ، ہاپک، ڈیٹول کی پوری رینج تھی اس میں، جس میں سرفس کلینر بھی تھا، اس میں ڈیٹول سوپ بھی تھا، ڈیٹول لیکوڈ بھی تھا. تو پوری رینج کے اوپر ہم نے کام کیا. اور جو ہے اس کا جو سکسیس ماڈل وہ یہ تھا کہ جب میں نے وہاں پہ جوائن کیا تو 2 ایجنسیز ایسی تھیں، ایکٹیویشن ایجنسیز، جن کا ایکسکلوسیو ایگریمنٹ تھا ریکٹ بنکیزر کے ساتھ، جو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. کیونکہ وہ ایکٹیویٹی اچھی کریں یا بری کریں، ایگزیکیوشن جیسی مرضی وہ کریں، نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے انہی کو کمیشن ہونا تھا ایز پر ایگریمنٹ. تو میں نے جو سب سے پہلے اسٹیپ لیا وہ سب سے پہلا میں نے وہ جو ایکسکلوسیو ایگریمنٹ تھا وہ ختم کیا. میں کوئی 5 ایجنسیز جو تھیں ایکٹیویشن ایجنسیز، ان کو آن بورڈ لے کے آیا، اور ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہم ان کو ایکٹیویٹی بریف بھیجتے تھے،
اور ان کو ہم کہتے تھے کہ یار آپ پریزنٹ کریں کہ آپ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیسے کنڈکٹ کریں گے. ہم ان کو پوری ایکٹیویٹی بریف کے اندر ہر چیز اس میں مینشن ہوتی تھی کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے ایکٹیویٹی کا, ٹارگٹ آڈینس کیا ہے, ٹارگٹ سٹیز کون سی ہیں جہاں پہ ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس کے اکارڈنگلی وہ پوری پریزنٹیشن بنا کے لاتے تھے اور ہمیں پریزنٹ کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے سیلز کی ٹیم کو اور مارکیٹنگ کی ٹیم کو پوری طرح انگیج کر دیا. نارملی آپ کو پتہ ہے ایک رفٹ ہوتی ہے سیلز کی ٹیم میں اور مارکیٹنگ کی ٹیم میں, لیکن اس رفٹ کو میں نے ختم کیا کیونکہ میں جو ہے سیلز سے آیا تھا, تو سیلز بھی مجھے اون کرتی تھی اور مارکیٹنگ میں کیونکہ میں چلا گیا تھا تو مارکیٹنگ بھی مجھے اون کرتی تھی. تو آئی واز ورکنگ ایز اے برج بٹوین سیلز اینڈ مارکیٹنگ. تو وہ بڑا زبردست ایک لائزون ہمارا بن گیا. ایون جب ہم کوئی ڈی ڈی ایس کرتے تھے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہم ایکٹیویشن کی کرتے تھے, جو پوری سیلز ٹیم اس دور میں ہمیں پوری طرح سپورٹ کرتی تھی. اس میں ہمارے ریجنل مینیجرز, ہمارے جو ایریا مینیجرز, اس میں ہم ایکٹیویشنز کا ایک نیا وہ ہم کانسیپٹ لے کے آئے کہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہم کرتے تھے تو ہم بیک چیکرز ہائر کر لیتے تھے. جو وہ بیک چیکرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے تھے ایریا مینیجر کو, کیونکہ آبویسلی میں کراچی بیٹھ کے ملتان میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا اسلام آباد میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, آبویسلی میں ڈیلی وہاں پہ وزٹ نہیں کر سکتا تھا. تو وہاں کے ایریا مینیجر کو اور وہاں کے ریجنل مینیجر کو میں نے انگیج کیا, اور جو بیک چیکرز تھے جن کو ہم نے ہائر کیا وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے تھے ایریا مینیجر کو یا ریجنل مینیجر کو, اور ڈیلی بیسس پہ وہ رپورٹ دیتے تھے کہ ایجنسی جو ہے وہ کیسی ایکزیکیوشن کر رہی ہے. تو اس لیے اس طرح ہم نے اتنی ڈیپتھ میں جا کے کام کیا, اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ آج وہی برانڈ ویٹ ایک زمانے میں مارکیٹ میں جا کے سٹک ہو جاتا تھا, اس کی جو شیلف موومنٹ تھی وہ بہت کم تھی. آج وہی برانڈ ہے جو 1 بلین کراس کر چکا ہے. سیم از دا کیس ود ہاپک. ہاپک کے اوپر بھی ہم نے جتنی ایکٹیویٹی کی اٹ ریئلی پیڈ آف فار اس, کیونکہ جب ہماری سیلز ٹیم انوالو ہوئی, جب مارکیٹنگ ٹیم انوالو ہوئی اینڈ وی ورک ٹوگیدر ایز اے ون ٹیم, تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ آج ہمارے سب کے سامنے. یہ سارے برانڈز جو ہیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے برانڈز ہوتے تھے, ہاپک, ویٹ, ڈیٹل سرفس کلینر جو ہے, آج یہ سارے برانڈ جو ہیں وہ 1 بلین کو کراس کر چکے ہیں. تو یہ سکسیس ماڈل تھا. آپ کوئی بھی اسائنمنٹ آپ کو ملتی ہے, اگر آپ پیشن کے ساتھ وہ نہیں کریں گے اور ان ڈیپتھ اس کی جو ہے انالیسس نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے. تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اسی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.